يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کی تشکیل اور تکوین اللہ رب العزت نے اس طرح فرمائی ہے کہ الہمہا فجورہا و تقواہا، اس کی برائی اور اس کی نیکی بدی، اس کی نیکی اور بدی، الہمہا فجورہا بدی اور تقواہا اس کی نیکی اور پرہیزگاری، یہ اللہ رب العزت نے اس کا الہام فرما دیا۔ الہمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الہمہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اندر ڈال دینا، کسی چیز کو اندر ڈال دینا۔ التہامہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے کر کے منہ کے اندر نگل لینا، التہام جو ہے اندر نگلنے کو کہتے ہو۔ تو الہمہ کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کو اتار دیا۔ الہام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کسی کے اندر، کسی فکر کو، کسی سوچ کو اور کسی حقیقت کو کسی کے اندر اتار دینا، یہ الہام ہوتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، وہ اس کے چیز اندر ڈال دی اللہ رب العزت، اس کو الہام فرما دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کو الہام فرمایا، تو اب نیکی کا شعور بھی اس کے اندر موجود ہے اور بدی کا شعور بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اس ضمیر کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے اس نفس کی پرواہ نہیں کرتا، یہ جو الارمنگ کرتا ہے، انسان کو تنبیہ کرتا ہے اور انسان کو جھنجھوڑتا ہے، اس پر انسان توجہ نہیں دیتا، اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو پھر یہ کمزور پڑھتے پڑھتے اس حد تک کمزور ہو جاتا ہے کہ جیسے پیمردہ ہو جاتا ہے، یعنی بہت ہی کمزور، مردے کی طرح۔ پیمردگی کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان مردے کی طرح ہو جائے، جیسے مردہ ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان بالکل ہی اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اندر کوئی شعور ہی نہیں رہتا، کوئی ادراک ہی نہیں رہتا۔ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العزت جو ہے نا نفس کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ جب قلب کی مثال بیان فرمائی۔ قلب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قلب جو ہوتا ہے وہ ابیض مثل الصفا، بالکل سفید ہوتا ہے، سفید پتھر کی طرح، دودھیا، اور جب کوئی گناہ یا کوئی فتنے کی چیز آتی ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا اور وہ اسی طرح محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسرا دل ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی فتنہ یا گناہ جو ہے اس کے اوپر پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کو قبول کرتا ہے، تو اس کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے سیاہی کا، ایک داغ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے اس کے اوپر، تو پھر وہ اس دھبے کو دھوتا نہیں ہے، توبہ کر کے آنسو بہا کے اللہ رب العزت سے گڑا کے کہ اللہم طہر قلبی واغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، یہ دعائیں کر کے وہ اس دھبے کو صاف نہیں کرتا تو وہ پکا ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا کرتا ہے تو اور ساتھ لگ جاتا ہے، 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 حتیٰ کہ پھر یہ دل جو ہوتا ہے انسان کا دو دلوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ بالکل سیاہ، یسیر اسود مربادا کالکوز مجخیا، کالا سیاہ سڑا ہوا اور الٹے آب خورے کی طرح، کالکوز مجخیا، الٹے آب خورے کی طرح وہ سیدھے کی بجائے الٹا ہو جاتا ہے۔ تو پھر لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، اور یہی قلب جو ہے اس کے اندر ہی یہ روح ہے، اور جب دل میں ہوتی ہے تو اس کو نفس کہا جاتا ہے، اور پھر یہ دل اور یہ نفس جو ہے وہ اس طرح کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتا ہے ضمیر۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے اور اس ضمیر کو اتنا زیادہ کمزور کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی جو برائی ہے اور اس کی جو اس طرح کی کیفیت ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے لیے ایسا ہوتا ہے کہ خود جو ہے اس کو نیکی بدی کا شعور نہیں ہوتا، لیکن کوئی کرتا ہے نا تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، خاص طور پر جب وہ برائی اس کے ساتھ کرے۔ اب لوگوں کا مال کھاتا ہے، اس کو برا نہیں لگتا، جب کوئی اس کا کھائے تو پھر اس کو برا لگتا ہے۔
میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو یہ جو ہے نا وہ پھر اس کی حص جو ہے نا کسی درجے میں باقی رہتی ہے. اس لیے اس کو نفس لوامہ اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے، اور اس کی قسم کھائی ہے کہ یہ انسان کے اندر جو خیر و شر کی تمیز رکھی ہوئی ہے اور برائی کے اوپر تنبیہ کا داعیہ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، تو یہ انسان کے وجود کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان بے مہار نہیں ہے، شتر بے مہار نہیں ہے، انسان بے لگام نہیں ہے. انسان ایسے نہیں ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا ہو جو مرضی کرے اور اس کے بعد اس کو تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ جس طرح مرضی کرتا رہے وہ اس کو نوازتا رہے گا. نہیں، یہاں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بھی ایک عدالت قائم کی ہوئی ہے، اور یہی عدالت جو انسان کے اندر ہے یہ انسان کو بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک اور بھی عدالت قائم کرنی ہے، جب اچھے اور برے کے درمیان اللہ رب العزت نے تمیز کرنی ہے، چھانٹ کے الگ کرنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. تو یہ نفس لوامہ کی بھی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اور نفس لوامہ جو ہے یہ انسان کے وجود کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے. یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ خیر اور شر برابر ہو، سب کچھ ایک ہو. اور لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ تکوین اور شریعت کو ایک قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ اللہ رب العزت ہی کر رہا ہے، تخلیق تو اسی کی ہے نا، تکوین تو اللہ کی ہے، تو وہی کچھ کر رہا ہے اس لیے سب برابر ہے. یہ غلط بات ہے. اللہ رب العزت کی تکوین بھی ہے اور اللہ رب العزت کی تشریع بھی ہے. تشریع کے ساتھ اللہ رب العزت نے جس چیز کو اچھا قرار دیا ہے وہ اچھی ہے، اور جس چیز کو برا قرار دیا ہے وہ بری ہے. لیکن انسان جو ہے وہ تکوین کا لحاظ کر کے یہ کہتا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے تو اس لیے سارا ہی ٹھیک ہے. نہیں، پھر بھی انسان کے اندر یہ ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے نا، اکثریت لوگوں کی اغلبیت ایسی ہے کہ وہ برائی کو برائی سمجھتے ہیں اور ظلم کو برا جانتے ہیں، جھوٹ کو برا جانتے ہیں، چوری کو برا جانتے ہیں، بدکاری کو برا جانتے ہیں. یہ عام لوگوں کی حالت ہے. لیکن کبھی کبھی معاشرے جو ہیں وہ مسخ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اور اس کثرت سے برائی ہوتی ہے اور اس قدر اس کو لوگوں کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور اس کو جو ہے نا اس کی تمجید کی جاتی ہے. ایسا کرنے والے کو بہت اچھا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا دبنگ ہے اور بڑا ایسا ہے. تو لوگ پھر ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایسے معاشرے پر جب اس طرح بگڑتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر ایسے معاشروں کو تطہیر فرما دیتے ہیں. ایسے معاشرے پھر اس قابل نہیں رہتے کہ انہیں زندہ رکھا جائے، جیسے قوم لوط کے ساتھ ہوا، نعوذ باللہ من ذالک. تقریباً ضمیر جو ہے نا وہ اندر جو موجود قوت ہے اسی کو کہا جاتا ہے، اسی کی تعبیر ہم ضمیر کے ساتھ کرتے ہیں. اور نفس لوامہ جو ہے نا یہ قرآن کی تعبیر ہے اور یہ بہت گہری تعبیر ہے. تو یہ انسان کو ملامت کرنے والا نفس جو ہے انسان کے اندر موجود ہے، اور یہ جانتا ہے کہ برا کیا ہے اور خیر کیا ہے، شر کیا ہے اور خیر کیا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کی طرف رہنمائی ملتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ استفتی قلبک وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. لوگ بے شک تمہیں فتویٰ دیں کہ ٹھیک ہے، تو دل سے پوچھ لے، تیرا دل بتائے گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. تو دل بتاتا ہے، استفتی قلبک. اور اذا سرت کا حسنتوں کا وسعت کا سیئتوں کا فانت مومن. جب تیری نیکی اس سے تجھے خوشی ہو اور تیری برائی سے تمہیں دکھ ہو، کرب ہو، گھبرائے انسان اور پریشان ہو، تو پھر یہ تیرے ایمان کی علامت ہے، تیرے اندر ایمان موجود ہے، تیرے اندر خیر موجود ہے. تو یہ چیز انسان کے اندر ہے، اور جب انسان اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کا تزکیہ اور تقویہ کرتا ہے. تزکیہ کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں. تزکیہ تطہیر کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور تزکیہ تنمیہ کے معنی میں، بڑھانے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. کسی چیز کو تقویت دینا، تنمیہ، وزارت التنمیہ، تعمیر و ترقی، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے جدید عربی کے اندر، وزارت التنمیہ، تعمیر و ترقی کے لیے. نما نمو سے نکلا ہے نا، کسی چیز کو بڑھانا، ترقی دینا، اس کے اندر اضافہ کرنا. یہ نفس جو ہے یہ
اس کی ایک کیفیت اور اس کی ایک صفت ہے. یہ اصل مرکز جو ہے نا وہ شریعت کی جو تعلیمات ہیں اس کے اعتبار سے تو قلب ہی ہے. ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت یا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اور اس روح کا مقر جو ہے وہ یہ قلب ہے. اور قلب جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسا مرکز بنایا ہوا ہے جہاں کہرباء کرنٹ پیدا ہوتا ہے. جسم کے اندر دل ہے اور دل کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ قوت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ حرکت کرتا ہے اور اس کی تحریک سے پھر پورے جسم کو تحریک ملتی ہے. اور دماغ جو ہے یہ اس کا ایک آلہ ہے. جو شریعت سے سمجھ میں آتی ہے بات، دماغ جو ہے وہ اس کا آلہ ہے جس کے ذریعے وہ اس جسم کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن کنٹرول کا مرکز جو ہے وہ دل ہے. لیکن موجودہ جو میڈیکل سائنس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دل کا کام تو صرف خون کی ترسیل ہے. وہ حرکت میں رہتا ہے اور خون پہنچاتا ہے. صاف خون جب اس تک پہنچتا ہے تو پھر وہ پورے جسم کے اندر اس کی ترسیل کرتا ہے، اس کو پہنچاتا ہے. تو صرف اس کا یہ کام ہے. باقی شعور اور تحت شعور اور لاشعور یہ سارے حصے جو ہیں نا وہ برین کے اندر ہیں، جس کو مائنڈ کہتے ہیں. عقل اور مائنڈ یہ تقریباً مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. مائنڈ ذہن کو بھی کہتے ہیں اور عقل کو بھی کہتے ہیں. اور یہ جو شعور ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دماغ کے اندر حصے ہیں جس کے اندر ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید نے جو دل کی طرف ان چیزوں کا منسوب کیا، لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، اور قلب سلیم اور قلب مریض، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ الا ان التقوی ہاہنا واشار الی صدری. تو یہاں نہیں کہا التقوی ہاہنا، یہ کہا التقوی ہاہنا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دل جو ہے نا یہ اصل مرکز ہے. ابھی تک تو سائنس جو ہے نا وہ اس کو نہیں مانتی، لیکن ہم مانتے ہیں اس لیے کہ ہم قرآن کی مانتے ہیں، سائنس کی نہیں مانتے. سائنس کی بات آ جائے اس کے مطابق کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو بھی سمجھ آ گئی. لیکن نہ آئے تو ہم کہتے ہیں ابھی ان کا علم جو ہے نا وہ ابھی اتنا علم وہاں نہیں پہنچا جہاں تک قرآن کی بات ہے. قرآن کی بات الحق ہے. تو یہ ہم تو ایسا ہی سمجھتے ہیں. اور یہ جو دل ہے یہ اصل مرکز ہے. اصل قوت جو ہے وہ دل کی ہے اور دماغ جو ہے وہ اس کا آلہ ہے. اور میں نے سنا تو نہیں براہ راست، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی اس طرح کا بیان ہے. ابھی تک مجھے سننے کا اتفاق نہیں ہوا، میں نے کوشش بھی نہیں کی سننے کی کہ میں سنوں جانوں وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فؤاد جو ہے نا یہ دماغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، فؤاد. لیکن ابھی میں پتہ نہیں مجھے اس کا، میں نے سنا ہے اس طرح ہے بات، لیکن مجھے اس کی جو ہے نا وہ کنفرمیشن نہیں ہے پوری طرح. اس کا نا پوری طرح میں نے اس کو ثبوت کے ساتھ نا جانا نہیں ہے. کسی نے نقل کر کے مجھے بتایا تھا. تو وہ فؤاد جو ہے نا وہ دماغ کو کہتے ہیں. لیکن فؤاد بھی عربی زبان میں قلب کے لیے ہی بولا جاتا ہے. جب فادہ وہ کہتے ہیں تو اس کے دل کے اوپر اس نے مارا، تو مفقود اس کو کہتے ہیں جس کو دل کی بیماری ہو. فؤاد جو ہے یہ بھی دل کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں، دل ہی کے لیے دوسرا لفظ بولا جاتا ہے فؤاد. دل کا دورہ جو ہوتا ہے نا، یعنی وہ تو دل کی حرکت یا کمزور ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے. اور وہ جو دل کے اندر بجلی ہے نا پیدا ہوتی ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے. خون پہنچتا نہیں ہے یا حرکت بند ہو جاتی ہے، دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے. خون گاڑھا بھی ہو جاتا ہے. کئی اس کی شکلیں ہوتی ہیں، اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. بعض اوقات خون گاڑھا ہو جاتا ہے، بعض اوقات تھوڑا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جو قوت متحرکہ ہے دل کی وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ وہ ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر چیمبر ہے نا، جو اس کے اندر وہ جگہ ہے جہاں بجلی بنتی ہے اور وہ جسم دل کو ملتی ہے اور پھر اس سے آگے سرایت کر کے پورے جسم کے اندر جاتی ہے، تو وہ ختم ہو جاتی ہے.
وہ جنریٹر جو ہے نا جلی پیدا کرنے والا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اور چیز ہے. اور دماغ کی جو شریان پڑتی ہے یعنی خون پہنچانے والے دماغ کے سیل ہیں، دماغ کے سیل ہیں، یعنی اس کے ایسے اللہ رب العزت نے حصے بنائے ہوئے ہیں جو بہت زیادہ تعداد کے اندر ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو خون کی سپلائی ہوتی ہے اور وہ زندہ ہوتا ہے اور کام کرتا ہے. اور جب سپلائی رک جاتی ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے. جسم میں بھی خون نہ پہنچے تو سبز ہو کے کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. اس طرح وہ بھی ایسے ہو جاتا ہے. تو جو وہ خراب ہوتا ہے تو دل کا اور اس کا تعلق پھر جو ہے نا وہ ہوتا تو ہے لیکن وہ ناکارہ ہو چکا ہوتا ہے، آگے وہ کام نہیں کرتا. تو پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں. وہ سیل جو ہے نا ان کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہے، اور اعصاب جو ہیں یہ پورے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں. اور جب وہ اعصاب ناکارہ ہو جاتے ہیں اس سیل کی وجہ سے تو پھر آدمی مفلوج بھی ہو جاتا ہے، یا اس کی وہ سیل جو یادداشت والے ہوتے ہیں، ان چیزوں والے ہوتے ہیں، وہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو میں تو جہاں تک غور کیا ہے میں نے اور میری سمجھ میں بات آئی ہے، واللہ عالم، حقیقت حال کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا، اللہ عالم. جہاں تک میں نے سمجھا ہے، اس کو میں نے کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ مرکز اس کا دل ہے، اور اصل قوت جو ہے وہ دل کی ہے، اور دماغ جو ہے وہ اس کا آلہ ہے. وہ اس کے ذریعے جیسے اب ایک چیز ہم کرتے ہیں تو ہاتھ جو ہے نا اس کے لیے ایک آلے کے طور پر کام کرتا ہے، زبان جو ہے وہ ایک آلے کے طور پر کام کرتی ہے، آنکھ جو ہے وہ ایک آلے کے طور پر کام کرتی ہے. تو جس طرح جسم کے یہ آلات ہیں نا، اسی طرح دل کا آلہ جو ہے وہ دماغ ہے. دماغ کے ساتھ یہ سارے جو ہے نا یہاں آگے اکٹھے ہوتے ہیں. یہ اعصاب جو ہے نا سارے دماغ کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں. ہاں یعنی اس کے اندر یہ جو قوت ہوتی ہے کسی چیز کے تحمل کی، اور اس کے بارے میں اپنے آپ کو کمزور نہ پڑنے دینا، قابو رکھنا، تجلد جس کو کہا جاتا ہے. تجلد ہوتا ہے نا، جلد کہتے ہیں نا بڑے قوی کو. تجلد جو ہوتا ہے نا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ بڑی قوت ہے کہ وہ بڑے سے بڑے صدمے کو برداشت کر سکتا ہے. بتجلدی للشامتین اریہم انی لریب الدہر لا تزعزع، شعر ہے نا اس کا. اللہ اکبر، کہ میں دکھاتا ہوں کہ زمانے کے حوادث کے سامنے میں کمزور نہیں پڑتا، میں ان کے سامنے پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا ہوں. تو یہ تجلد جو ہے نا یہ اصل تو قوت انسان کی قوت عقلیہ ہوتی ہے، اور دل جو ہے اس کا مضبوط ہوتا ہے، دل بھی متاثر نہیں ہوتا، اور وہ دماغ بھی جو ہے اس کا اسی کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے اعصاب بھی اسی کے اعتبار سے ان کے اندر بھی یہ قوت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ بڑا پیچیدہ نظام ہے اللہ رب العزت نے بنایا ہوا، اور یہ جیسے کہتے ہیں نا یہ عالم اصغر ہے. انسان جو ہے یہ پوری ایک کائنات ہے، یہ ایک پوری کائنات ہے. یہ عالم اکبر ہے اور یہ عالم اصغر ہے. ہاں اس کے لیے جو دوائیاں ہیں وہ بھی استعمال کی جا سکتی، غذا بھی اس کے لیے ہوتی ہے، غذائی چیزیں بھی اس کے لیے مناسب ہوتی ہیں جو آدمی استعمال کر لے. جیسے مغزیات ہیں، عام طور پر کہتے ہیں کہ ان کا استعمال کرنا انسان کے لیے نا ان چیزوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. بادام ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، اور اسی طرح کاجو بھی ہے. کاجو تو پروٹین والا زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح اور یہ دوسرے مغزیات جو ہے نا، کدو کا مغز، خیار کا مغز، یہ مغزیات ہیں، یہ بڑے مفید ہیں اس کے لیے، دماغ کے لیے اور اعصاب کے لیے. اور دل کے لیے بھی اچھی چیزیں ہیں، جیسے یہ جواہرات کے خمیرے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. خمیرہ ہے ابریشم ہے حکیم ارشد والا، اور خمیرہ ہے گوزبان جواہر دار امبری ہے. اس طرح کی چیزیں دل کے لیے بھی ہیں. تو غذائی چیزیں بھی ہیں. ہاں تو غذائی چیزیں بھی اس کے لیے ہیں، غذائیں بھی اس کے لیے، سبزیاں، پھل، یہ اچھے ہوتے ہیں. اور یہ مغزیات ہیں، اس طرح یہ خمیرہ جات ہیں، یہ بھی اچھے ہیں. اور ہومیوپیتھی دوائیاں بھی اس کے لیے نا بڑی مفید ہوتی ہیں. ان کو بھی انسان کسی اچھے ماہر سے مشورہ کر کے تجویز کروا لے. وہ جیسے انسان کے اندر جو ہے نا بڑی لطافت ہے نا، ہومیوپیتھی دوائیوں کے اندر بھی بڑی لطافت ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جیسے علم کی روحانی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ طب کی روحانیت ہے. یہ ہومیوپیتھی جو ہے نا یہ طب کی روحانیت ہے.
یعنی دوائی کو اتنا تھوڑا کر دیتے ہیں کہ وہ لاکھ میں سے ایک حصہ بن جاتی ہے اور وہ جسم کے اندر اتاری جاتی ہے اور جسم کو بحال کر دیتی ہے اور اس کے نظام کو جو ہے نا فعال بنا دیتی ہے، فعال کرنا نہیں ہوتی تو کڑوی ہیں لیکن ان کو اتنا تھوڑا کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو نا شوگر کی پاؤڈر کے اندر ملا دیتے ہیں یا شوگر کی گولیوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو انسان دوائی جو ہے نا وہ نکلتا ہے اور وہ اس گولی کے اندر ہوتی ہے یا اس پاؤڈر کے اندر ہوتی ہے، اس پانی کے اندر ہوتی ہے اور وہ بہت سخت ہوتی ہے دوائی، نہیں وہ میٹھے کے اوپر ڈال کے اس میں ملائی ہوئی ہوتی ہے، وہ گولیاں لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک قطرہ ڈال دیتے ہیں اور ان کو مکس کر دیتے ہیں اور پھر وہ آپ لے لیتے ہیں، وہ آپ پتہ نہیں اس کا کروڑواں حصہ ایک لیتے ہوں گے اس کا۔ تو اعصاب جو ہے نا ان کو دماغ کنٹرول کرتا ہے اور دماغ کو دل کنٹرول کرتا ہے اور دل کے اوپر جو ہے نا وہ سارے جسم کا مدار ہے، اصل چیز جو ہے نا وہ دل ہے۔ ہاں اذکار جو ہیں، نیکی ساری جو ہے نا یہ انسان کی صحت کا ذریعہ ہے، برائیاں جو ہیں یہ انسان کو کمزور کرتی ہیں اور نیکیاں جو ہیں یہ انسان کو صحت مند بناتی ہیں جسمانی لحاظ سے بھی۔ وہ ایک حدیث ہے نا، پتہ نہیں جو اچھی طرح مستحضر نہیں ہے، شاید وہ حسن درجے کی ہے، علیکم بقیام اللیل فإنہ منہات عن الإثم ومطردۃ للداء عن الجسد، یہ گناہوں سے روکنے والا اور جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والا ہے قیام اللیل۔ اور کئی ڈاکٹر جو ہے نا وہ جو تھوڑا سا دینی رجحان رکھتے ہیں وہ اس کے ذریعے علاج کرتے ہیں بہت ساری نفسیاتی بیماریوں کا اور بہت ساری جسمانی بیماریوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں رات کی نماز میں، قرآن پڑھیں اور قرآن سنیں، اور یہ بھی کئی لوگوں نے تجربہ کیا اس کا اور شیئر بھی کیا ہوا، آپ لوگوں کے بھی علم میں ہوگا کہ بعض جگہوں پر قرآن مجید سنایا جاتا ہے مریضوں کو اور اس سے ان کی صحت بہتر ہوتی ہے ان کی۔ تو نیکی کے ساتھ بھی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ اور دوسرا دعا بھی بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے دعا ہو العبادہ، یہ بھی بڑی چیز ہے۔ اور باقی جو اذکار ہیں اور اسی طرح جو قرآنی آیات ہیں یہ بھی انسان پڑھے تو لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے نا یہ بڑا خزانہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور جنت کے اندر جو ہے نا وہ سارے کام کیا ہوں گے؟ خود بخود ہوں گے اور انسان کی مرضی کے مطابق ہوں گے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اگر انسان یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس چیز کا اہتمام کرے نا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا، تو اس کی بڑی برکات ہوتی ہے، بہت سارے انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، الجھنیں دور ہو جاتی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اگر اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ ملا لیا جائے، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر تو اس کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔